اپ سیٹ کی وجہ کسی کے نزدیک مہنگائی تو کسی کی نظر میں عمران خان کا بیانیہ۔ پاکستان میں پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات اتوار کو ہوئے، جن میں اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 15 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے 4 اور آزاد امیدوار نے 1 نشست حاصل کی۔ انتخابات چاہے جس بھی ملک میں ہوں، کسی نہ کسی صورت میں دھاندلی کا شور اٹھتا ہی ہے، اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اکثر اپنے ملک کے انتخابات کے حوالے سے یہ الزام عائد کرتے رہے۔ پاکستان کا معاملہ تھوڑا زیادہ پیچیدہ، اور یہاں انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنا اور ان پر قانونی کارروائی اور سڑکوں پر احتجاج کا راستہ اختیار کرنا عام ہے۔ مگر اتوار کے روز ہونے والے انتخابات پاکستانی انتخابی تاریخ میں اس حوالے سے منفرد رہے ہیں کہ متعدد بار قومی اور صوبائی حکومت بنانے والی پارٹی مسلم لیگ نون نے انتخابات میں برتری حاصل نہ کرنے کے باوجود فوری طور پر ان نتائج کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کی نائب صدر مریم نواز شریف نے ٹویٹر پر لکھا کہ مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے، سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اسی طرح رات گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق نے بھی انہی خیالات کا اعادہ کیا اور کہا کہ ان کی جماعت بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرح دھاندلی کا الزام لگا سکتی ہے، مگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اتوار کی شام تک عمران خان ٹویٹر پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کر چکے تھے۔ انہوں نے اس کا الزام سرکاری مشینری کو دیا اور عدالتوں سے بھی کھلنے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کی واضح پوزیشن سامنے آنے کے بعد عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات سے دھاندلی کا عنصر غائب ہوتا گیا، تاہم پھر بھی وہ اپنے کارکنان کو پولنگ سٹیشنز پر موجود رہنے کا کہتے رہے تاکہ کہیں مبینہ طور پر انتخابی نتائج تبدیل نہ کر دیے جائیں۔ مسکراہٹ اور مصافحہ، معاملہ چاہے جو بھی ہو، پاکستانی تناظر میں ایک منفرد بات ہے کہ کسی بھی جماعت نے اپنی حریف کی بھاری کامیابی کو سرے شامی تسلیم کر لیا، اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی حریف جماعت مسلم لیگ نون نے اپنے گڑھ پنجاب بالخصوص لاہور میں شکست کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے امیدوار زین قریشی اور مسلم لیگ نون کے شکست کھانے والے امیدوار سلمان نعیم کی ایک مسکراتے ہوئے مصافحہ کرنے کی تصویر بھی وائرل ہوئی۔ صحافی سید ثمر عباس نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کو ایسے ہی سیاست دانوں کی ضرورت ہے۔ بلال راؤ نامی صارف نے اس تصویر کے حوالے سے تبصرہ کیا کہ حریف جماعت کی فتح قبول کرنی چاہیے، روایت قائم کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حسن محمود نامی صارف نے لکھا کہ سیاست سے بڑی چیز انسانیت ہے، ہمیں ہمیشہ سیاست کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اور لوگوں سے بغیر کسی نفرت اور گلے کے یوں ہی ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے بھی پی ٹی آئی کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی اپنی جماعت کو شفاف انتخابات منعقد کروانے پر کریڈٹ بھی دے دیا۔ مشکلات کا آغاز، سیاست میں خوش مزاجی کے یہ رویے تو اپنی جگہ قابل تحسین ہے، مگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے سامنے مرکز اور پنجاب میں اب بظاہر مشکل وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا انتخاب 22 جولائی کو ہونا ہے، اور اب پی ٹی آئی کی بھاری مارجن سے فتح کے بعد بظاہر حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکیں گے، لیکن مرکز میں ان کے والد میاں شہباز شریف کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ صحافی نصرت جاوید نے لکھا کہ انہیں امید ہے کہ شہباز شریف اپنی دستبرداری کی تقریر تیار کر رہے ہوں گے اور فوری طور پر اس کا اعلان کر دیں گے۔ صحافی سیرل المیڈا نے لکھا کہ اب جب کہ نواز شریف خاموشی سے لندن میں بیٹھے ہیں تو پہلے عمران خان ان کا بیانیہ لے گئے اور اب بظاہر پنجاب کے ووٹر بھی لے گئے ہیں۔ صحافی ابسا کومل نے لکھا کہ پی ٹی آئی نے منحرف ارکان اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے بیانیے سے بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ واضح ہے کہ عمران خان کو وفاق سے ہٹانے پر پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ماہر سیاست اور تجزیہ کار مدیہ افضل نے لکھا کہ شہباز شریف کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر انتخابات جلد کروا دیے گئے تو مسلم لیگ نون بہت سخت صورتحال میں ہوگی، مگر پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ حکومت بھی مشکل ہوگی۔ شکست کی وجہ مہنگائی، رواں سال 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت نے وفاق سنبھالا تو ملک کی معیشت کے سامنے کئی چیلنجز موجود تھے۔ خود مسلم لیگ نون بار بار کہتی رہی کہ انہیں علم ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشکل فیصلے ان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، مگر وہ یہ فیصلے پھر بھی کریں گے۔ چنانچہ کئی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کافی حد تک ان فیصلوں کی قیمت چکائی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی رات گئے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کا مقابلہ بڑھی ہوئی تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مخلوط حکومت کے سامنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے بجائے بھاگنے کا راستہ موجود تھا، مگر اس حکومت نے مشکل فیصلے کیے کیونکہ پاکستان کا مفاد سب سے اوپر ہے۔ تجزیہ کار مائیکل
کوگل مین نے لکھا کہ یہ انتخابات نئی حکومت کی کارکردگی اور اقتدار سے بے دخلی کے متعلق عمران خان کے بیانیے پر ریفرینڈم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی جیت ان کے نقادوں کے لیے سخت پیغام ہے کہ نکالے جانے کے بعد ان کی عوام کو متحرک کرنے کی طاقت صرف بڑے مجمعوں تک نہیں بلکہ انتخابی کامیابی کی بنیاد بھی فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر مشکلات کی شکار نئی حکومت اپنے مینڈیٹ کے لیے سہارا چاہ رہی تھی تو واضح ہے کہ یہ اسے نہیں مل پایا ہے۔ معیشت کا کیا ہوگا؟ صحافی ابصار عالم سمیت کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ کیا ان انتخابی نتائج سے پاکستان کا IMF پروگرام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں مقیم ماہر معیشت عزیر یونس نے لکھا کہ وہ آج کے نتائج سے پاکستانی معیشت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے لکھا کہ IMF کے ساتھ سٹاف کی سطح پر معاہدہ ہو چکا ہے اور نگراں حکومتیں عام طور پر ایسے معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ وہ IMF کے ضروری قرار دیے گئے اقدامات کو مزید جارحانہ انداز میں عملی جامہ پہنا سکتی ہیں۔ انتخابی نتائج آنے سے قبل ماہر معیشت یوسف نظر نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کچھ بھی ہو، پاکستان کے اقتصادی بحران کے متعلق معاملات ان نتائج سے زیادہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ چاہے اقتدار میں جو بھی ہو، یہ ماننا غلطی ہوگی کہ مشکل حالات جلد ختم ہو جائیں گے۔ تاریخی ٹرن آؤٹ۔ یہ انتخابات اس حوالے سے بھی منفرد رہے کہ ان میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ تقریباً 50% رہا، جبکہ عام طور پر ضمنی انتخابات میں اتنا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آتا۔ صحافی جسمین منظور نے لکھا کہ ضمنی انتخابات میں بے نظیر ٹرن آؤٹ، عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، PTI کو برتری حاصل ہے اور مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد اور ریکارڈ مہنگائی کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ صارف سمرہ طارق نے لکھا کہ سیاست ایک طرف، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ٹرن آؤٹ اور پنجاب کے لوگوں کا جوش ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں کم ہی ضمنی انتخابات میں ایسا جوش نظر آتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد سے لے کر بیماروں اور معذوروں تک سب لوگ ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔